تو کہ ڈیورس کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ بتائیں اگر ڈیورس کی ریشو کی بات کرتے ہیں یا چلے کھلا کی یا چلے لیگل کانٹریکٹ کو اینڈ کرنے کی، میرج لیگل میرج کانٹریکٹ کو، چلے تو یہ بتائیں پچھلے 5 سال میں کس حد تک پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور کھلا اور ڈیورس ریٹس کیوں بڑھ رہے ہیں، زیادہ ایشوز کیا ہیں؟ بیٹے میں آئی واز گوئنگ تھرو دا اسٹیٹسٹکس، اور 5 سال پہلے یعنی آج 2020 کا جو سروے تھا اس کے اندر یہ تھا کہ 52% جو ہے وہ ڈیورس ریٹ ہو گئی ہے، اور پچھلے 5 سالوں میں اس میں 35% ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہیوج ایک ڈفرنس. بہت بڑا نمبر ہے اور بہت ہیوج ڈفرینس ہے. اس میں خلا اور ڈیورس دونوں شامل ہیں، تو یہ بہت زیادہ بڑا نمبر ہو گیا. ایدر وے اٹس اینڈ آف اے کانٹریکٹ. اینڈ آف دا کانٹریکٹ، یس آف یس کورس. کورس. تو ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہماری بچیاں جاگ رہی ہیں، وہ اب اپنے آپ کو بھینسیں اور گائیں اور بکریاں نہیں سمجھتی، اب وہ سمجھتی ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہمیں اس کانٹریکٹ میں سے نکلنا ہے جو ہمیں سائیکولوجیکل اور فزیکل اور ایموشنل اور فائنینشیل اسٹریس دے رہا ہے. ہم اس میں خوش نہیں ہیں. شادی تو ہم نے خوشی کے لیے کی ہے، تو اگر ہم اس میں خوش نہیں ہیں تو کس چیز کے لیے ہم نے یہ، جہاں ہم تو اکیلے ہی اچھے تھے. اور زیادہ تر بچیاں سنگل پیرنٹ کی طرح بچے پال رہی ہیں اپنے، وہ بچے لے جاتی ہیں. بچے تو عورت تو نہیں چھوڑتی، باپ تو چھوڑ دیتا ہے کہ لے جاؤ بے شک، اس نے تو نئی شادی کرنی ہے، اس نے تو اور بچے پیدا کرنے ہیں، ماں تو نہیں چھوڑتی اپنے بچے. تو اس لیے وہ سنگل پیرنٹ کی طرح بچے بھی پال رہی ہیں. اب ویکننگ شروع ہو گئی ہے. اب لڑکوں کو اور مردوں کو تھوڑا سا دھیان کرنا پڑے گا کہ ان میں شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ اب ہمارے اس ڈور میٹ بن کے نہیں رہیں گی. بالکل درست. تو یہ بتائیں، آپ نے 35% ہائی لائٹ کیا ہے کہ انکریز ہو گئی ہے ریشو جو شادیاں ختم ہو رہی ہے، اور ریزنس بھی یہ ہے کہ ایک اپوزٹ اگر پارٹی کی بات کرتے ہیں اسپیشلی فیمیلز کی، تو ایکسپوجر، اویئرنیس، ایجوکیشن کے فیکٹرز جو ہیں وہ ان کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں کہ دے آر ایبل ٹو کمپریہینڈ کہ either they are supposed to bring it to the long term contract یا ٹیک اے اسٹیپ بیک اور اس کو اینڈ کر دیں. لیکن اگر میں بات کرتی ہوں مردوں کی، تو مردوں کی طرف سے کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ ڈیورس ریٹ، کھلا تو چلے عورتوں کی آپ کہہ سکتے ہیں، مرد کی طرف سے بھی اگر کوئی آتا ہے ایز اے پلینٹیو کہ ہم نے ختم کرنی ہے، تو کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ تو اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. تو اگر یہاں پر عورتوں کے مسئلے، تو ہو سکتا ہے کہیں پہ عورت بے قصور، عورت کا قصور ہو اور مرد بے قصور ہو. ایک ہم وہ بھی تو بات کرتے ہیں نا ہاں، پرسنٹیج. وہ پرسنٹیج کافی کم ہے. زیادہ تر بچیاں جو ہیں وہ یہی ارادہ کر کے آتی ہیں کہ آئی ول بی دا بیسٹ وائف اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو بی دا بیسٹ ڈاٹر ان لا. وہ یہ ارادہ کر کے آتی ہے. اس کے ماں باپ کی ٹیچنگ بھی یہ ہوتی ہے کہ ناؤ اب آپ ایک نئے گھر میں جا رہے ہیں تو اس کو اپنانا ہے آپ نے. یہی زیادہ تر ٹیچنگ یہی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی یہ سوچ کے جاتی ہے کہ میں نے بہترین بہو اور بہترین بیوی ثابت ہونا ہے. تو یہ سارا کچھ لے کے وہ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ڈیورس ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیسک نیڈز اس کی پوری نہیں ہو رہی. بیسک نیڈز کیا ہیں؟ ہمارا دین بھی کہتا ہے، شریعت بھی کہتی ہے کہ اس کو اس کی پرائیویسی دیں، یونٹ کو پرائیویسی دیں. یونٹ کا کیا مطلب ہے؟ ہسبینڈ، وائف، بچے، دس از اے یونٹ. اور یونٹ جو ہے وہ اگر بہت سے یونٹس اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، جیسے کہ بھائی ہیں 4-5، وہ اکٹھے ایک ہی چھت کے نیچے رہنا چاہتے ہیں، تو ہر ایک کی بیوی کو الگ کچن، باتھ روم اور بیڈ روم ایک یونٹ بنا کے دیں تاکہ اس کی اپنی پرائیویٹ لائف ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک کچن ہے، 6-7 فیملیز رہ رہی ہیں اور کچن ایک ہے. اب وہ ہر ایک پہ نظر ہے کون کیا کھا رہا ہے، بہو کیا کھا رہی ہے، وہ کیا اٹھا کے لے کے گئی ہے. وہ ڈومیسٹک پرابلمس تو شروع ہی یہاں سے ہو جاتے ہیں. ڈومیسٹک کچن ایشوز. کچن ایشوز تو بے شمار ہیں. وہ جی میں نے اپنے بچے کے لیے یہ کرنا تھا، میں نے وہ بچے کے لیے بنا کے رکھا، وہ دوسری اٹھا کے لے گئی، یا کیا ہو گیا. اوور لیپنگ ہو جاتی ہے ہاں ٹاسک کی. آف کورس، وہ تو انڈیپینڈنس ہے ہی نہیں نا. آپ کی بیسک نیڈز ہیں ٹوائلٹ اینڈ کچن، بیسک نیڈز تو یہ ہیں، اینڈ اس کے بعد آرام. تو 3 کمرے کا احاطہ جو ہے یہ اس کی پرائیویٹ لائف. لیکن میجورٹی کیسز میں یہ نہیں ملتا. لیکن دیکھیے میجورٹی کیسز بھی ایشین کلچر کی بات کریں تو لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے نا. دیر آر سو مینی فیملیز دے کانٹ ایکچولی افورڈ
وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن So یار what's the ایک major ایک idea? چولہا رکھنے میں، ایک دیوار بنانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ لوئسٹ سوشو اکنامک گروپ کے لوگ جو ہیں وہ بھی ایک سٹیل کی دیوار بنا سکتے ہیں نا، کھڑا کر سکتے ہیں، ایک ٹین کی دیوار، اور پرائیویسی دے سکتے ہیں. وہ تو بہت کچھ سکتے ہیں. It's all ہاں، about thoughts, اٹس آل اباؤٹ تھاٹس. ideation, یس، آپ courage. اس مطلب وہ مائنڈ پری سیٹ آپ کا ہے ہی نہیں کہ ہم نے یہ کر کے دینا ہے اس کو. وہ تو آپ لے کے آتے ہیں ایک نوکرانی کی طرح کہ شی ول لک آفٹر دا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بڑا لائک اسٹوڈنٹ تھا، میرا ہی اسٹوڈنٹ تھا. اس کی بہن آئی اور مجھے کہتی ہے کہ میرے بھائی کے لیے کوئی آپ لڑکی ڈھونڈیں. میں نے کہا وہ تو ابھی 3rd ایئر میں ہے اور تم ابھی. کہتی ہے بس ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پریفریبلی ڈاکٹر ہو. میں نے کہا اچھا، مگر وائی ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ ہم میرڈ؟ کہتی ہے کہ ایکچولی ہم ساری بہنیں بیاہ کے چلی گئی ہیں، میری ماں معذور ہے، تو ہمیں ایک بہو چاہیے جو ان کو میڈیکلی بھی دیکھے. ڈاکٹر ہمیں اس لیے چاہیے، اور جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گھر کو بھی بڑا اچھا سنبھالتی ہیں، تو ہمیں تو اپنے بھائی کے لیے ڈاکٹر چاہیے. اور 4th ایئر میں پڑھ رہا ہے، اور 4th ایئر کے لڑکے کی شادی کر رہے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ کہ وہ سب کچھ کرے گی، وہ اچھی ٹیچر بھی ہوگی بچوں کے لیے، اپنا اینٹی نیٹل بھی خود کرے گی، ماں کو بھی میڈیکلی دیکھے گی، اور یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ سب کچھ کرے گی. اور اس کے بعد پڑھی لکھی لڑکیاں، کماؤ لڑکیاں وہ اس لیے لاتے ہیں کہ ان کی پے انہوں نے لینی ہے. ہسبینڈ اپنے بینک میں منگواتا ہے پے زیادہ تر، اور اس میں سے تھوڑا سا اسٹیپنڈ اس کو ایوری منتھ دیتا ہے. یعنی کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایشوز چل رہے ہیں، سرٹن مائنڈ سیٹس بھی ہیں. اور آپ یہ بتائیں آپ کے ارد گرد کون کون سے ایگزامپلس ہیں جن کو آپ نے ڈیل کیا؟ فار ایگزامپل امپاورڈ ویمن کی بات کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی یہ ایشوز ہوتے ہیں؟ انفارچونیٹلی امپاورڈ ویمن کے ساتھ بہت زیادہ یہ ایشوز ہوتے ہیں. اسپیشلی میری کمیونٹی میں جو ہماری کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بے حساب اتنا کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ لائم لائٹ میں ہوتی ہیں، سامنے ہوتی ہیں، پبلک فگر ہوتی ہیں، اور وہ اپنے ڈومیسٹک پرابلمز یا جو سارا کچھ ہے ان کو سامنے لانا نہیں چاہتی. میری ایک فرینڈ ہے، آپ سوچیں کہ وہ ٹاپ گائنیکالوجسٹ آف دا سٹی، ٹھیک ہے، کمائی خاوند سے زیادہ، گرومنگ خاوند سے زیادہ. خاوند اس کو پنجابی کی گالیاں نکالتا تھا ڈیلی، اور ہٹ کرتا تھا، مارتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا داخلہ جو ہے وہ منع تھا گھر میں. اگر کبھی آ جاتے تھے تو وہ گھر سے چلا جاتا تھا، ملتا نہیں تھا ان کو، حالانکہ پڑھا لکھا انسان تھا. مطلب کیا تھے وہ؟ ان کے ہسبینڈ بھی ہی واز اے ڈاکٹر تھے؟ ڈاکٹر، ٹھیک ہے. اور ہر طرح کا شک بیوی پہ. وہ لیٹ کوئی سرجری کر کے آ رہی ہے تو باواضح بلند کہتا تھا کتھوں کھے کھا کے آئی ہیں. دیٹ ایجوکیٹڈ ویل گرومڈ لڑکی جو تھی، جو گھر آئی ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ آپریشن کر کے آئی ہے، اس کو 100% پتا ہے. سو جسٹ کیا ٹو مطلب ہوا ٹارچر. اس کا جو آپ نے ابھی بولا؟ یو بین ٹو اے بوائے فرینڈ، اوکے، ٹھیک ہے، اور وہاں اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، لیکن جسٹ ٹو ٹارچر، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ بڑی نیک ہے. اچھا، وہ شی از اے ویری ویری پائس وومن، کور کرتی ہے اپنے آپ کو، اور اس کو ہسبینڈ کو 100% پتا ہے کہ وہ کتنی پائس ہے، لیکن جسٹ ٹو ٹارچر ہر وہ یہ بات کرتا تھا. اینڈ پھر دین واٹ ہیپنڈ؟ وہ اس کے پیسے چوری کرتا تھا، بینک اکاؤنٹ میں گڑبڑ کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور کلیپٹومینیک ہوگا کچھ اور لوگوں کو اور ہوتا ہے نا. ہر طرح کا ٹارچر پہنچانا. جیسے سوئی ہوئی ہے تو دروازہ ٹھا کر کے مارنا ہے زور سے کہ وہ بیچاری رات کو بزی رہی ہے، صبح کو سو رہی ہے تو آ کے اس کو اس طرح. اور اگر وہ بیچاری برداشت کرتی رہتی تھی، آ کے اس نے ہمیں اسٹوری سنانی تو ہم بڑے پریشان ہوتے تھے، لیکن شی واز مینیجنگ اٹ، ٹالریٹ کر رہی تھی. تو جب کافی دنوں کے بعد اس نے کہہ دینا کہ بھئی یہ دروازہ آہستہ بند کریں، میری نیند خراب ہوتی ہے، بڑی باادب ہو کے. تو اس نے کہنا، پنجابی بولتا تھا، تیرے پیو دا نوکر لگا ہویا تیرے مہارانی دا دروازہ آہستہ کرا. سو دس از دا ٹائپ آف وہ جو ہے امپاورڈ ویمن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے.